السلام علیکم، میں ہوں زین علی اردو لائٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یار آج ہم لوگ ہماری عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، عمران خان جن کی گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان، ان سب کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ہاتھ جوڑ کے ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ نہیں سروائیو کر پا رہے ہیں۔ خودکشی عام ہو چکی ہے۔ ہمارے اللہ نے خودکشی ہم پر حرام قرار دے دی ہے، لیکن آج کل کے حالات ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے آگے کچھ اور غلط نہیں ہے، یہی صحیح اقدام ہے کہ ہم خودکشی کر لیں۔ یار اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کے بعد انسان جینے کی اس میں ایک امید اٹھتی ہے کہ میرے بچے ہیں، میں ان کو پڑھاؤں لکھاؤں آگے بڑھاؤں، لیکن آج کل جو دور چل رہا ہے وہ ایسا چل رہا ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ شخص یہ بول رہا ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں یا پڑھاؤں یا میں خود مر جاؤں، اور یہی آج کل ہو رہا ہے۔ خودکشی ایک ایسی چیز بن چکی ہے جو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے اسلامی جمہوریت ملک میں، پاکستان کے اندر، جس میں ہمارے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ خودکشی حرام ہے۔ اس ملک کے اندر ہمارے لیے خودکشی بالکل ایک عام ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ وقت، حالات، مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ عمران خان صاحب، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پلیز جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہ کریں، لیکن کم از کم لوگوں کو ایسے مرنے پہ تو مت چھوڑ دیں، ان کے لیے کچھ کریں۔ کہاں ہے وہ چائنا جو سی پیک کے دعوے کر رہا ہے، گوادر بنائیں گے تو بے روزگاری ختم ہوگی، روزگار ملے گا لوگوں کو؟ کہاں ہے وہ چائنا؟ کہاں ہے آپ کے جو دوسرے ممالک جو آپ کی مدد کر رہے تھے؟ کہاں ہے وہ بے روزگاری دور کرنے والے لوگ؟ کہاں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے وعدے؟ کہاں ہے وہ سب؟ ذرا مجھے اتنا بتا دے، کوئی بھی گورنمنٹ کا اگر کوئی بندہ ہے جو اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ یہ جو خودکشی کر رہے ہیں لوگ، جو مر رہے ہیں، ان کا کون جواب دے گا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ 70,000 کا مقروض تھا، کرونا آیا، سمجھتے ہیں پوری دنیا میں بے روزگاری ہے، لیکن پوری دنیا میں خودکشیاں اس حساب سے نہیں ہوئی، بے روزگاری کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ پرسنل میٹر تھے، 10 بہت الگ الگ میٹرز تھے، لیکن خودکشیاں بے روزگاری اور اپنے بچوں اور اپنی فیملی کی وجہ سے پیش نہیں آئی کہیں بھی۔ لیکن کراچی، پاکستان کے اندر کورونا کی ایک واحد ایسی وبا آئی جس نے سب کو برباد کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں برباد کر دیا؟ کیا کمپنیز افورڈ نہیں کر پائیں؟ 15,000 سیلری، اعلان تو چل رہے ہیں 25,000 کی سیلری کے، کہ گورنمنٹ نے فکس کر دی 25,000 سیلری۔ کہاں ہے وہ باتیں یار؟ کیوں لوگ مر رہے ہیں؟ ان کے بچوں کو کون جواب دے گا؟ ان کے بچوں کے لیے کون کچھ کرے گا؟ اس بات کا خیال آیا تھوڑا سا کہ وہ وعدے کرتے تھے آپ کو سب سے آگے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہاں پر لوگ مرتے ہیں، لوگ کوئی چھلانگ لگا لیتا ہے، کوئی پھانسی سے لٹک جاتا ہے، اس کے بہاف پہ کوئی بھی آگے نہیں بولتا ہے، کسی نے آگے جو ہے اس کے بارے میں پوچھا بھی یا کوئی تحقیق کری کہ کیا ہوا تھا؟ آج ہمارے جو کراچی کے لوگ ہیں جو اتنے پریشان ہیں کہ اگر وہ سڑکوں پہ سی وی لے کے چلتے تو شاید وہ گھر جانے سے پہلے یہ سوچتے کہ میں کسی ٹرک کے نیچے آ جاؤں یا کسی بلڈنگ سے کود جاؤں۔ کیوں یہ وقت اور حالات ہمارے لیے پیدا کر دیے گئے؟ ہمارا کون خیال کرے گا یار؟ ہم کہاں جائیں؟ کس کے بہاف پہ رہیں زندہ؟ ہمارے لیے روزگار کے راستے کھولو، روزگار نہیں ہے تو کچھ ایسی فیسلٹیز تو دو کہ ہمارے بچے بھوکے نہ مریں، ہمارے بچے بغیر پڑھائی کے نہ رہیں، اتنا تو کچھ ہمارے لیے کریں۔ ٹھیک ہے، مانا ملک کے حالات معیشت ڈاؤن ہے، 10 معاملات ہیں، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں ہم آپ کی بات، کرپشن بہت ہے، ملک بہت بگڑا ہوا ہے، سمجھتے ہیں، لیکن یار اتنا نہیں بگڑا ہوا کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو روڈ پر چھوڑ کے خودکشی کر رہے ہیں، اتنا نہیں بگڑا ہوا، اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈسٹری اٹھ کے کہیں اور چلی جاتی ہے، بزنس ٹائکونز جو ہیں وہ اٹھ کے کہیں اور انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، کورونا آ رہا ہے، اومیکرون آ رہا ہے، ٹھیک ہے آ رہا ہے، یار گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ ذمہ داری ہے، اس کی فیسلٹیز کا ہے۔ آپ نے کارڈ بنایا، کہاں ہے وہ کارڈ؟ ہمیں تو کوئی نہیں کارڈ ملا آج تک، کسی کو بھی نہیں ملا کراچی، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کارڈ کی۔ کیا ہوا اس کارڈ کے بہاف پہ؟ یا جو خودکشی کرے ان لوگوں کو کچھ ملا اس سے، یا آپ کے باتوں سے کچھ ملا؟
یا آپ جو آ کے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرائے نہیں تو ڈائریکٹ مر جائیں، کیا کریں؟ میری ہاتھ جوڑ کے ان بے روزگار لوگوں سے، چاہے وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی رہتے، پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے، جو بے روزگار ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہے، وقت اور حالات کو سمجھیں اور پلیز اس خودکشی کے اس لیول پہ نہ جائیں کہ آپ ایک حرام موت کو سلیکٹ کر کے اس دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، مر جائیں۔ یہ میری ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ جگہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ ایک ادارے بنے ہوئے یار ایسے جو آپ لوگوں کو کھانا پرووائڈ کریں گے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی غیرت سامنے آئی تھی، کچھ لوگوں کی عزت سامنے آئی تھی، وہ نہیں کر پاتے یہ، لیکن آپ کی خودکشی سے بہت لاکھ درجے بہتر ہے یہ اقدام۔ آپ ان اداروں سے مدد لے سکتے ہیں، آپ بہت ساری ایسی جگہیں جہاں سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن یہ خودکشی کے راستہ مت اپنائیں۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز اپنے فیملی والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہوگا، اور آپ نے کچھ بھی کرنا ہے لیکن خودکشی نہیں کرنی۔ خودکشی کا حرام ہے، اور آپ مرنے کے بعد بھی ویسے ہی مرتے ہو جیسے مرنے کی کوشش کرتے ہو آپ۔ تو پلیز یہ خودکشی کا اقدام مت لیں۔ بے روزگاری، وقت اور حالات سب چینج ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، انشاءاللہ ضرور بدلیں گے، آج نہیں تو کل۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین علی کو جاتے کو میسیج اچھا لگے تو اس کو زیادہ فارورڈ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔